نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا يشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا ألیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4-5 روز سے نزلے اور زکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی حرارت چل رہی تھی۔ پرسوں رات بہت تیز بخار رہا، کل تھا تو میں جمعے میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاہت تھی۔ پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا، میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا۔ رات پھر بخار تیز ہو گیا تھا، 102 بخار رہا ہے، اس وقت بھی 100 درجے حرارت ہے۔ طبیعت عصر کے بعد بالکل مزمحل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر، لیکن 2 چیزیں ذہن میں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ دہر تقریباً ہم پوری پڑھ چکے ہیں، صرف 3 آیات رہ گئی ہیں، اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے، ایک بیرونی سفر درپیش ہے، تو 3 ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خاص سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ تقریباً اس کے لیے تیاری ہے۔ تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ جو سورۃ الدہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے، دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود، تو اگر درس نہ ہو، چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا، تو بہت سے حضرات کے لیے بات بڑی مایوسی کی ہوتی۔ میں آج چونکہ مختصر درس رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیداً کچھ بیان نہیں کر رہا، براہ راست جو آج کی 3 آیات ہیں انہی پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ، ایک راستہ۔ یہ آیہ مبارکہ بعین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے۔ سورہ مزمل کی 19ویں آیت جس پر کہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس آیہ مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر 3 پر توجہ جو ہے مرتکز کیجئے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ السبیل یہاں آیا ہے الف لام کے ساتھ، یہاں پر معین دی وے، ہم نے تو انسان کو دی وے یعنی صراط مستقیم، سواء السبیل، سیدھا راستہ، ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ
بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کو جب پہلی دو آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ ایک پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جو کلمہ فا آیا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس فا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا، یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمیع اور بصیر۔ یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ تعلیم دے کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ کسی بچے کے رجحانات کا، میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں، اسے 10 روپے دیجئے اور دیکھیے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے۔ کوئی کتاب لے کر آتا ہے، کوئی چاٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے، یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کمرے کے لیے لے کر آتا ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا طبی میلان کدھر ہے۔ تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر، اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تب امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے، یوں ہی اس امتحان گاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، بلکہ اس سے پہلے فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے، بصارت ہے۔ پھر سماعت اور بصارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے، جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے، اب اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اس سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، استنتاج، استنباط، استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں۔ میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، عبقات۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، جیسے ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ کرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع الصفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے، میرا اندازہ یہی ہے، واللہ عالم۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں، شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ میرے نزدیک جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کی، وہ صوفی بھی تھے، تصوف پر بھی ان کی کتابیں ہیں، وہ متکلم بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، بلکہ ان کا زیادہ تعارف تو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو ان تمام اعتبارات سے جامع، معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہیں دینی تعلیمات کے، ان کے جامع تھے۔ یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے، مجاہد بالسیف بھی تھے، اور ہتھیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے۔ عبقات انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل مسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر، ان کی تسہیل کے لیے کتاب لکھی، اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے، آسان کام نہیں ہے اس کا سمجھنا، لیکن بڑا مختصر ہے۔ پہلا عبقہ، وہ عبقات ہے، چیپٹرز نہیں ہے اس میں، عبقات، بس یہ کہ لمحات، کیونکہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہیں لمعات، سطعات، ہمعات، اسی وزن پر انہوں نے نام رکھا ہے عبقات۔ اور پہلا عبقہ یہ ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں۔ ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں، جو عقلیت پسند کہیں، عقلیت پرست کہیں، عقلیت گزیدہ کہیں، ان حضرات کے لیے انسانی علم کے صرف 2 دائرے ہیں ان کے سامنے،
شاہ صاحب نے 3 دائرے معین کیے۔ پہلا دائرہ ہے علم بالحواس، آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا۔ دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل، اب جو کچھ سماعت اور بصارت سے یا دوسری جو خارجی حسیات ہیں انسان کی حواس ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکالنا۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں، اگرچہ بہرحال درجے کا فرق ہے، کمیت کا فرق ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تیسرا دائرہ ہے علم کا، علم بالقلب۔ وہ علم بالقلب ہے کہ جس کا اس دور کے بعض عقلیت پسند لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ سجھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرہ بنے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی یہ 2 الفاظ جو لائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے، جیسے سورہ کہف میں آیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہزل نہیں ہے، قول فصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے اما شاکرم و اما کفورا، شکر کے معنی قدردانی، کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے۔ اب دیکھیے جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعائے ختم قرآن کی طرف، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے، اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے، اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے، اسے اپنا امام بناتے، بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے، اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کے، اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی، اس کے پیچھے چلتے، اسے اپنا امام بناتے، اسے اپنے لیے نور بناتے، تو ظاہر بات ہے کامیابی ہوتی۔ اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا، دفن کر دیا، اپنی نفس پرستیوں سے، شہوات سے، خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے، زنگ لگا دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا، پردے پڑ گئے، محجوبون ہیں۔ تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا، کامیاب ہوگا، اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کفر کا اور کفران نعمت کا۔ یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے ان ھذہ تذکرہ، اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے، یقیناً یہ یاد دہانی ہے۔ یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے لیے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، ذکرہ یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب۔ یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گرفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجیے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء اور رسل کا مبعوث ہونا یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شے کا یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم ہو۔ یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو، کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی سطح سے نیچے اتر گئی ہے، کہیں اوجھل ہو گئی، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، بہت عرصے سے ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا، اس کا خیال نہیں آیا، وہ بالکل گویا کہ انسان کے شعور کی سطح سے بہت گہری چلی گئی ہے، اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہی لفظ بنیادی قرآن کا آیت، آیت کیوں کہا؟ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے بنیادی ٹرمینالوجی قرآن مجید کی بڑی اہم ہے۔ آیت، آیت کہتے ہیں نشانی کو، نشانی وہ شے ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے۔
جس سے ذہن منتقل ہو جائے کسی شے کو دیکھ کر کسی اور شے کی طرف، وہ اس کی نشانی ہے۔ تو در حقیقت کتب سماویہ، بعثت انبیاء، ارسال رسل، یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں۔ یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، فطرت میں ہدایت موجود ہے۔ اب دیکھیے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت لے کر آتا ہے۔ اسی لیے میں نے بعض مواقع پر خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڑمٹ کر جاتے ہیں، ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے۔ ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس میں ضعف کا، کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ ضعف جو بھی ہے خلق الانسان ضعیفا یا خلق الانسان من عجل، انسان میں جو جلد بازی ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، شح ہے، احضرت الانفس شح، انسان لالچی ہے، حریص ہے، بخیل ہے، یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے، در حقیقت جبلت کہہ لیجئے، خلقت کہہ لیجئے، یہ خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی، یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی۔ فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس فطرت میں وہ ہدایت مضمر ہے۔ یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نور کی جو آیات نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان ایک نور ہے، اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے، نور فطرت اور نور وحی۔ نور فطرت اگر برقرار ہے، اس کے اوپر اگر پردے نہیں آ گئے ہیں، بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے، آئینہ قلب اگر مصفا ہے، جیسے ہی وہی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن، اور یہی صدیقیت ہے۔ صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا؟ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد، کچھ نہ کچھ غور اور سوچ بچار میں وقت ضرور لیا، سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کی تاخیر نہیں، اس لیے کہ ان کا وہ آئینہ قلب اتنا مصفا تھا کہ جیسے ہی بات سامنے آئی ان کی کیفیت وہی ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ جب یہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظاً میرے سامنے رکھ دیا ہے، تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو ملتوی کیا جائے؟ تو یہاں فرمایا کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء اتخذ، یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے، گویا کہ انسان کا اختیار ہے، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے، اس لیے کہ میں نے اس آیت کا جوڑ ملایا ہے آیت نمبر 3 سے، وہاں بھی اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرے چاہے ناشکرہ بن جائے۔ ہماری اس ہدایت جو ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، چاہے اس کی قدر کرے چاہے ناقدری کرے، اسے پس پش ڈال دے اور اپنی باغیں جو ہیں اپنے نفس امارہ کے ہاتھ میں دے دے۔ معلوم ہوا اختیار انسان کا ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا، جزا و سزا کس کی؟ یہ آیات جو ہے اور اس طرح کی بے شمار آیت ہے قرآن مجید میں جس میں بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کا امتیازی وصف جو ہے اس کائنات میں دوسری مخلوقات میں، حالانکہ فرشتے انسان سے بہت افضل، اس معنی میں کہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مقربین بارگاہ رب ہیں، ان کے سامنے غیب کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے نہیں ہیں، حقائق جو ہیں ان کے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اختیار اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں رکھی۔
قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کے اندر بات آ چکی ہے وضاحت کے ساتھ کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو کچھ اللہ کہتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جنات میں کچھ اختیار رکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر چونکہ وہ صرف مادی وجود کے حامل ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، میری سوچی سمجھی رائے ہے، روح جس شے کا نام ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں نبوت نہیں ہے۔ وہ جو عالم بشری میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے وہ متبعین ہیں۔ انہوں نے حضور سے بھی قرآن سنا تو اس سے پہلے تورات کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک کتاب تھی، من بعد کتاب موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ متبعین موسیٰ تھے، اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا، حضور نے جب پڑھا فجر کی نماز میں، انہوں نے اسے سنا اور ایمان لایا، آمنا بھی۔ اس اعتبار سے انسان کا امتیازی وصف یہ کہ اسے ایک اختیار دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے جو ابھی میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ وہ اختیار کتنا ہے اس کا تعین ہے تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ جبریہ اور قدریہ کے مابین جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف کہ انسان کو اختیار ہے، جیسے وہاں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، امتحان بغیر اختیار کے بے معنی شے ہے، غیر منطقی بات بن جائے گی۔ اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر امتحان کس کا، ابتلا کس کے لیے، اس کے لیے بنیاد کون سی ہے؟ تو اما شاکرا و اما کفورا میں بھی اختیار اور انسان کا اپنے افعال پر خود قادر ہونا، فیصلہ کرنا، اور اسی فیصلے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے، اجر و ثواب ہے یا عذاب ہے۔ یہی کیفیت یہاں بھی ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب اس آیت کے تیسرے ٹکڑے پر آئیے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس راستے سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ کی طرف راستہ، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں وہ بنیادی چند اصطلاحات لے آئیں کہ جن میں سب میں چلنا اور راستہ جو ہے یہ گویا کہ قدر مشترک ہے۔ ایک راستہ تو ہم زمین پر طے کرتے ہیں، کسی جگہ جانا ہے، ایک روحانی سفر ہے، عقلی روحانی نفسیاتی سفر ہے جو ہر شخص کر رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ کا دین بحث کرتا ہے تو کہیں لفظ شریعت لاتا ہے، شریعت کے معنی بھی چلنا، شارع راستہ چلنے کی جگہ، یہ شارع عام نہیں ہے، شارع قائد اعظم اور شارع فلاں، شارع کے معنی چلنا، شریعت چلنا۔ طریقت، اب جب دو اصطلاحات بن گئی، ایک ہے دین کے ظاہری احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ شریعت ہو گئی، ایک ہے وہ باطنی کیفیات جو مطلوب ہیں انسان میں، اللہ کی محبت ہو، باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، انسان راضی برضائے رب ہو، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، کہ ہر چے ساقی ما ریخت عین الطاف است، جو بھی ڈال دے اللہ ہماری جھولی میں اس کا کرم ہے، صبر ہو، شکر ہو، یہ ہے بنیادی کیفیات، ذکر دوام ہو، ذکر کثیر ہو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ طریقت کے معنی بھی چلنا، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ سلوک ہے، سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں، راستہ طے کرنا، من سلک طریقا، وہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں کہ وہ الفاظ بھی آتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے، کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں، تو ان پر لازماً سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے سائے میں لے لیتی ہے رحمت خداوندی، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اسی حدیث میں پہلے من سلک طریقاً، جو شخص راستہ اختیار کرے
غالباً یطلب فیہ العلم، یلتمس فیہ العلم، جس میں کہ وہ علم کے حصول کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہو، تو سلوک کے معنی بھی چلنا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ شے جس کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح ہے ایک حدیث قدسی میں تقرب الی اللہ۔ ایک ہے مادی چلنا ہمارا، ہمارے کچھ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی شخص امریکہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، اڑ رہا ہے ہوائی جہاز میں، لیکن یہ کہ ایک سفر ہمارا ہے باطنی سفر جو ہر شخص طے کر رہا ہے۔ یا تو وہ ہر لحظہ اللہ سے دور تر ہو رہا ہے، جیسے جیسے نفسانیت کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے حیوانی خواہشات کا اس پر تسلط بڑھتا چلا جائے گا، وہ اللہ سے اور دور تر ہوتا چلا جائے گا، جس کا کہ سورہ قیامہ میں ذکر آیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، محجوب ہو جائیں گے اللہ سے اس دن جس دن کے اہل ایمان اللہ کا دیدار حاصل کریں گے۔ یہ جو ہیں یہ اوٹ میں رہیں گے، یہ دور رہے۔ تو ایک ہے تقرب اللہ، انسان اگر اس کے لیے پہم کوشاں ہو، جس کے لیے دو اصطلاحات آئیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ ظاہر بات ہے کہ پہلا درجہ ہے تقرب بالفرائض کا، جو بھی اللہ نے ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں، فرض کے درجے میں جو چیزیں معین کر دی ہیں، ان کے لیے ان کو پورا کرتے ہوئے ان کی انجام دہی کے ذریعے سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں جس میں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے واقعہ بیان کیا ہے، غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے یا واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور بھی اونٹنی پر تھے اور سارے لوگ جو ہے سواریوں پر تھے، لیکن رات بھر چونکہ سفر کیا تھا، فجر کی نماز کے بعد پھر سفر، جب تک کہ تمازت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی تھی دھوپ کی، لیکن اونگ تھی، سب لوگ اونگ گئے، اور فتفرقت بہم رکابہم، ان کی سواریاں انہیں لے کے ادھر ادھر متفرق ہو گئی، بلکہ کہیں کوئی اونٹنی رک بھی گئی ہوگی کسی کیکر کے درخت میں منہ مارنے کے لیے، کچھ پتے کھانے کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں لگا رہا، میں نے چونکہ ایک خاص ذہن میں دھن لگی ہوئی تھی، ایک فکر تھی کہ کبھی تخلیہ میسر آئے تو حضور سے ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دوں گا، لہذا میں لگا رہا۔ تو جب وہ موقع آیا تو حضور نے فرمایا ادنو دونک، اے معاذ اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ مس کر رہی تھی۔ تب پھر وہ سوال کیا، وہ بات میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تو ہر وقت پکار رہا ہے، ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ مجھ سے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، ہماری رحمت تو منتظر رہتی ہے۔ اب دیکھیے وہی ساری چیزیں جو پہلے بھی بہت مرتبہ آئی ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں بھی اپنی جی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ تو ظاہر بات ہے مقربین بارگاہ جو ملائکہ ہیں ان کی محفل ہے، ملائے اعلیٰ، اس میں اللہ ذکر کرتا ہے میرا فلاں بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے کسی محفل میں۔ اس محفل سے وہ شعر یاد آ گیا ہے، بہت بڑا پیارا شعر ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک محفل لامکاں بھی ہے جس کا میر محفل خود اللہ ہے، اور اس کی شمع محفل محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد شمع محفل بود، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، اللہ اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہی ہے در حقیقت فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف چلنے کا وہ راستہ جو ہے، ظاہری راستہ، شریعت کا راستہ، احکام دین پر عمل پیرا ہونے والا راستہ، یا جسے ہم کہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے تقرب کا راستہ، یہ تو ہے، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے امکان بھر کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ جو اصل ہے سلوک اور یہ تقرب اللہ، قرب خداوندی کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اصل میں شاخسانہ ہے، نتیجہ ہے اسی کا کہ یہ دور مادہ پرستی کے غلبے کا دور ہے۔
ظاہری چیزیں، محسوس چیزیں ہی ہماری توجہ اور ہمارے غور و فکر کا اصل مرکز و محور بن گئی۔ باطنی حقائق کو ہم مان لیتے ہیں، جب مسلمان ہیں مانیں گے، فرشتے کا وجود ہے مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانیں گے، سب چیزیں مانیں گے، لیکن یہ کہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نسبت و تناسب وہی نہ ہو، اسی درجے کا یقین بلکہ اس سے زیادہ یقین نہ ہو۔ یہ امور غیبی جو ہیں ان پر جب تک کہ انسان کا یقین اس محسوسات کے عالم میں جو اس کا یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر نہ ہو، اس وقت تک اصل ایمانی حقائق اور اصل ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب آگے چلیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دو آیات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کی، وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سب کے سامنے ہے، ہر شخص محسوس کرتا ہے، ہمارے اندر اختیار ہے، چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک باطنی ہماری خود ایک کیفیت ہے جس سے ہر شخص محسوس کرتا ہے اپنے اندر، مجھے اختیار ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ سائل آیا ہے، اس نے ہاتھ اپنا پھیلا دیا ہے، مجھے اختیار ہے کچھ اس کے ہاتھ میں رکھوں یا نہ رکھوں، یا کوئی اور مرحلہ پیش آ گیا ہے، مجھے اختیار ہے چوز کرنے کا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ لیکن یہ کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں مبہم، واضح نہیں کر رہا، اگرچہ فعل مضارع کا جو تقاضا ہے وہ اس ابہام کے ذریعے سے زیادہ صحیح ترجمانی ہوتی ہے۔ اور نہ چاہو تم، اگر نہ چاہے اللہ، فعل مضارع کے اندر بھی چونکہ حال اور مستقبل دونوں کا معاملہ ہے، فعل ماضی کے اندر قطعیت ہوتی ہے، وہ ایک شے ہو چکی، اب اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن فعل مضارع عام طور پر آتا ہے ایک اوپن امکان کو لے کر، ایک کھلا امکان ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، نہ چاہو تم، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب اس کے ترجمے دو طریقے پر ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس مقام کے ضمن میں ایک امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، جیسے وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ آج اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ در حقیقت اس مسئلہ جبر و قدر کے ڈانڈے بھی ملتے ہیں اسی فلسفہ وجود کے ساتھ، وحدت الوجود یا وحدت الشہود۔ تو وہ جو آیہ مبارکہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ امام راضی محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے، اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت تمہارا راستہ تلوار کی دھار کے اوپر سے گزرنے والا ہے، ہوش کے ساتھ۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے، بہت عمیق ہے، بہت پرہیبت ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک جملہ لکھا ہے بہت پیارا امام راضی نے، وَعْلَمْ، آگاہ ہو جاؤ، ان هذه الآیۃ من جملۃ الآیات التي تلاطمت فیہا امواج الجبر والقدر، جان لو کہ یہ مقام بھی اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں متلاطم ہیں۔ متلاطم کے معنی موجوں کا گڈمڈ ہو جانا، ایک موج چڑھی آ رہی ہے دوسری موج اس پر چڑھ گئی ہے، اس کا نام تلاطم ہے۔ تو وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِن جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي تَلَاطَمَتْ فِيهَا أَمْوَاجُ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، جان لو کہ یہ مقام من جملہ ان مقامات کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں، گڈمڈ ہو گئی ہیں، مل جل گئی، اس لیے کہ پہلے تو فرمایا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، گویا کہ مشیت انسان کی فیصلہ کن ہے، وہ چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے شر کا راستہ اختیار کرے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار ہو چاہے ناشکرا رہے۔ یہاں فرمایا وما تشاءون، اب اس کے ترجمے دو طریقے سے ممکن ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہوگا کہ جو قدریہ کی طرف اس کا رجحان جائے گا اور اس میں کوئی خاص اشکال بھی نہیں ہوگا، وہ آسان ترجمہ ہوگا، ترجمانی ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر نہ چاہے اللہ، یعنی مشیت خود انسانی جو ہے وہ اس معنی میں مطلق نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر گزرے، اس کائنات پر تصرف جو ہے آخری وہ تو اللہ کا ہے، اس کی قدرت مطلق ہے، اس کائنات کو جکڑے ہوئے ہے، اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، کوئی پتا جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔
یہ کائنات جو ہے جس کو کہ قرآن مجید بار بار اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے کہیں معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا ہے. اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. لہذا تم چاہو اور وہ شے ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی فعل کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ایک آپ کی خواہش، آپ کا ارادہ، آپ کی مشیت. پھر مشیت حسنی، اگر اذن رب ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں، نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. کر سکنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کرنے کا ارادہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے. اس کو ہمارے ہاں جو معتدل حضرات ہیں، جبریہ اور قدریہ کے بین متکلمین کی بہت بڑی اکثریت، انہوں نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ کاسب اعمال انسان ہے، خالق اعمال اللہ ہے. یہ عمل ہے، میں نے اسے اٹھایا، یہ ایک عمل ہے، اس عمل کا خالق اللہ ہے. کتنی قوتیں ہیں کہ جو اس کے اندر، اور کتنے عناصر ہیں فطری کے جو اس کے اندر درمیان میں حائل ہوں گے. ہوا کا پریشر ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ارادہ کیا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فالج گر جائے، میرا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ جائے. میرا پورا جسمانی نظام اللہ کی مشیت میں جکڑا ہوا ہے. اس کا اذن ہے تو دل دھڑک رہا ہے، اس کا اذن نہ ہو تو دل بند ہو جائے. پھر یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ there's many a slip between the cup and the lip. ایک فعل چھوٹے سے چھوٹے کے پورے ہونے کے اندر کتنے عناصر اور کتنی قوتیں جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں، اور وہ سب کی سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں. ہاں ایک ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں، وہ فیصلہ اما شاکرم و اما کفورا وہ ہمارے اختیار میں ہے. تو گویا کہ اپنے اس فیصلے کے اعتبار سے کاسب اعمال تو ہم ہیں. ہم نے خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کی توفیق دے دی، اس کا اذن ہو گیا، ہم نے وہ فعل کر لیا. فعل اللہ کا ہے، خالق اللہ ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، فاعل مطلق فاعل حقیقی وہی ہے. وہ جملہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے جو بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو وصایا تحریر کی تھی، اس میں یہ جملہ ہے. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حقیقت میں کوئی فاعل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہی وہ ہمارا تیسرا کلمہ جو ہے، کلمہ صوم، کلمہ تمجید، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی نیکی کی اور بھلائی کی طاقت نہیں ہے، کوئی برائی کی اور شر کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے. یہ تو ایمان کی یوں سمجھیے کہ لازمی تقاضوں میں سے ہے. تو یہاں تک تو مفہوم اگر ہو کہ تمہارے چاہے کچھ ہو نہیں سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں لیکن آنکھ نہیں کھلی، یا یہ کہ کوئی اور اس وقت طبیعت کے اوپر کسی اور طرح کی رکاوٹ ہو گئی. چاہا تھا، آپ نے ارادہ کیا تھا، ارادہ کر کے سوئے تھے، اس ارادے کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا. آپ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ چوری کریں، نہیں کر پائے، موقع ہی نہیں ہوا، کہیں جو ہے کسی طرح کی رکاوٹ پیش آ گئی. چوری آپ نے نہیں کی لیکن آپ کاسب ہو گئے ہیں. اگرچہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے بہت بڑا انسان پر، جو اس کی رعایتیں ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی رعایت یہ ہے کہ اگر دل میں نفاق نہیں ہے تو چاہے مثبت طور پر ایمان متحقق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کر لیتا ہے. بہت بڑی رعایت ہے. ورنہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو. لیکن سورہ حجرات کی وہ آیت نمبر 13 جو ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لیکن وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. لیکن اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہاں رعایت ہے. اسی لیے دو اسماء جو ہیں اس آیت کے آخر میں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری کا صدقہ ہے کہ اگرچہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حال میں تمہارے اعمال کو قبول فرما لے گا.
اسی قسم کی رعایت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے لیے معین ہو گیا، چاہے بالفعل وہ نیکی نہ کر پایا ہو، کوئی رکاوٹ آ گئی۔ اسی کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا رہتا ہو، اگر کسی سبب سے وہ معذور ہو جائے، ایک شخص مستقل طور پہ تہجد پڑھتا ہے لیکن کوئی عارضہ اسے ایسا لاحق ہو گیا کہ اب وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا، تو اسے ثواب ملتا رہے گا اس تہجد کا۔ کوئی شخص کسی اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، تب بھی اسے اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ موجود ہے۔ تو نیکی کا اور خیر کا تو محض ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، لیکن بدی، کسی معصیت کے محض ارادے پر سزا نہیں ہے جب تک کہ اس کا بالفعل ظہور نہ ہو جائے۔ یہ رعایتوں میں سے ہے، ورنہ اپنے ارادے کے اعتبار سے انسان کاسب ہو جاتا ہے۔ تو ایک ترجمہ تو اس کا ہوا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، محض تمہاری مشیت مؤثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس عمل کی تخلیق فرمانے والا ہے۔ یہ چونکہ بعین ہی انہی الفاظ میں یہ مضمون آیا بھی ہے سورہ صافات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ تو اعمال انسانی تخلیق اللہ کی ہے، خالق اعمال اللہ ہے، کاسب اعمال انسان بن جاتا ہے اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے چوائس، اپنے فیصلے کی بنیاد پر۔ لیکن ذرا یہ ایسی برزخی آیت ہے کہ ایک طرف میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ذرا ادھر کیجئے اس کو ٹلٹ، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اب یہاں وہ جبر محض آ گیا، تمہاری مشیت بھی کوئی خود مختار شے نہیں ہے، یہ مشیت بھی مشیت الہی کے تابع ہے۔ اب دیکھیے انسان کی مشیت، انسان کا ارادہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کی مشیت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا اذن ہے، اب اس سے وہ بات پوری ہو گئی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں امام راضی کہ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي تَلَاطَمَتْ فِيهَا أَمْوَاجُ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، یہاں جبر اور قدر کی امواج ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، تلاطم ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذرا آپ ایک تھوڑا سا جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان دنوں، 29ویں پارے کی یہ 10ویں صورت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہوا اس مضمون کا، جہاں جو کہ اس آیت اس مقام پر آ کر اپنے تکمیل کو پہنچا۔ جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، سورہ مزمل میں آیت آ گئی ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ آیت تو بعین ہی وہاں موجود ہے۔ اب ذرا سورہ مدثر کا وہ آخری حصہ نکال لو۔ فرمایا کلا انہ تذکرہ، اور نیچے کرو، سورہ مزمل اور سورہ مدثر ذہن میں تازہ کر لیے، جوڑا ہے، اس کا جوڑا ہونا ان دو صورتوں کا تو بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ من جملہ ان مقامات کے ہے جہاں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت ہی نمایاں ہے، جوڑے ہونے کی نسبت۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پھر اگلی آیت قم، بس یہاں سے اب فرق ہو گیا، ایک ہے رات کا قیام قم اللیل الا قلیلا، ایک ہے دن کا قیام کمر کس لو قم فانذر، اب دعوت تبلیغ اس کے اوپر اپنی پوری توجہ کو مرتکز کر دو پوری قوت کے ساتھ۔ یہاں سے وہ راستے جدا ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس میں یہاں بھی دیکھیے کہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ سورہ مدثر میں بھی جیسے سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے، اس کی بحث تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں، اسی طرح کی ایک نہایت طویل آیت جو ہے سورہ مدثر میں ہے، لیکن وہ درمیان میں آ گئی ہے۔ باقی جو اصل ہے پوری صورت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ مزمل کا پہلا رکوع تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہی قوافی ہیں، وہی انداز ہے، وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ پھر سورہ مدثر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طویل آیت سے پہلے اور اس طویل آیت کے بعد ایک ہی تسلسل ہے، اسلوب کا بھی، انداز کا بھی، سٹائل کا، قوافی کا۔
تو گویا کہ جو مقام ہے سورہ مزمل میں پہلے رکوع کا آخری، وہی مقام ہے دوسرے رکوع کی آخری آیات سورہ مدثر میں۔ کلا انہ تذکرہ، فرق صرف یہاں ضمیر کا آیا ہے، انہا اور انہو۔ انہا مؤنث ہے، اس سے یا آیت مراد ہوگی یا سورت مراد ہوگی۔ آیت اور سورت یہ دونوں چونکہ شکلاً ان کے آگے تے آ رہی ہے، یہ مؤنث کے حکم میں۔ اور انہو سے مراد یا قرآن ہے بحیثیت مجموعی کتاب، یہ مذکر ہے، اور یا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں میں نے عرض کیا ہے بہت مواقع پر کہ کوئی فرق نہیں ہے، رسول اور کتاب مل کر ایک وحدت بنتے ہیں، بینہ بنتے ہیں، بینہ کی تکمیل دونوں سے ہوتی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو انہا یا سورت یا آیت، اور انہو یا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ کلا انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ لیکن پھر وہی وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہاں جو میں نے یہ جو دو رخ بیان کیے تھے، اس میں سے دوسرا رخ معین ہو گیا، یعنی چونکہ یہاں پہ مشیت کا لفظ نہیں آیا، وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ نہیں آیا، بلکہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ۔ تذکر ایک فعل ہے، فعل نہیں وجود میں آ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ گویا کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ مضمون ارتقا کرتے ہوئے سورہ مزمل سے سورہ مدثر میں تو اس مقام پر آیا۔ قرآن ذریعہ ہے تذکر، تذکر بالفعل ہو جانا یہ ایک عمل ہے، یہ فعل ہے۔ اس فعل کا معاملہ دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن تذکرہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم یاد دہانی ہے، لیکن بالفعل تذکر کسی کا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں۔ اب یہاں آ کر یہ مضمون ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے۔ اب اس نے وہ انداز اختیار کر لیا کہ جسے اگر چاہے تو دوسری طرف بھی ٹلٹ کر سکتے ہیں، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور میرے نزدیک یہی اس مضمون کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے، اب مجھے بار بار یہ جملہ دہرانا پڑتا ہے، اس لیے کہ بہرحال 25 برس ہو گئے درس دیتے ہوئے، مضامین دہرا کر آتے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ ایک طرح سے اب تو کہا جا سکتا ہے کہ تکیہ کلام جسے کہتے ہیں اس کی صورت اس کی بن گئی ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور ہوں گے۔ تو یہ جو کلائمیکس ہے اس مضمون کا جو اس آیہ مبارکہ میں آیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ تکویر کے آخر میں بالکل بعین ہی یہی چیز موجود ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو سے ایک شعر یاد آیا ہے، اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ جائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ایک بڑا پیارا شعر ہے، اگرچہ کسی نامعلوم شاعر کا ہے اور سادہ سا شعر ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ بڑا پیارا شعر ہے، سادہ شعر۔ آپ سوچئے ایک شخص سڑک پر چلا جا رہا ہے، جا ادھر رہا ہے دیکھ ادھر رہا ہے، کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قدم سوئے مرقد، چاروں ناچار ہمارے قدم تو لحد کی طرف جا رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں، مرقد کی طرف جا رہے ہیں۔ نظر سوئے دنیا، ٹکٹکی لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف، مال و اسباب دنیاوی، اسی کی محبت، اسی کی طلب۔ تو قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں، یہی ہلاکت ہے۔ یہی بات وہ ہے جو وہ نظم جو 10ویں جماعت میں پڑھی تھی، Psalm of life. And our hearts, though stout and brave, art is long and time is fleeting. سورۃ العصر میں اسے کوٹ کیا کرتا ہوں، time is fleeting, the fleeting time، دوڑنے والا وقت نکل جا رہا ہے، ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے۔ والعصر،
تیزی سے گزرنے والا زمانہ منادی دے رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اب میں 50 برس کا ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی، عمر تو کم ہو گئی، ایک سال اور جو ہے جیسے سالگرہ ہوئی عمر میں ایک سال اور کم ہو گیا، بڑھا تو نہیں۔ Art is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave۔ اس وقت تو جسم ہے، جوانی ہے، توانائی ہے، دل بڑے قوی ہیں۔ And our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب تر کر رہی ہے۔ جیسے کہ فوجی کوئی بڑا جرنیل ہو اور اس کا جب جنازہ چلتا ہے تو بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ ساتھ وہ جنازہ جو ہے اس کی گریو کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ہمارے دل بھی اگرچہ بڑے توانا ہیں، اس وقت بڑی قوت ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ still like muffled drums are beaten funeral marches to the grave۔ beating وہ دل دھڑک رہے ہیں اور گویا کہ ہر دھڑکن کے ساتھ جیسے کہ ڈرم آف دی بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ جو جنازہ آگے بڑھ رہا ہے تو بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ ہمارے قدم بھی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سورہ تکویر، کدھر جا رہے ہو، ہوش میں آؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیے یہاں پھر وہ ضمیر جو ہے وہ آ گئی ہے مذکر کی، ہٹا دیا وہ مقام۔ سورہ تکویر کی آیات ہے، اچھا تکویر کی آیات بن نہیں سکیں آج، ہمارا وہ فوٹو اسٹیٹ کی مشین ٹھیک نہیں تھی، بہرحال وہ جو شاید یاد ہوں گی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اب دو آیتیں میں کوٹ کر چکا ہوں جس میں انہا آیا، سورہ مدثر میں انہو تھا، یہاں پھر وہ انہو آ گیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ سیدھا ہو جائے، سیدھا راستہ اختیار کرے، صحیح رخ پر آ جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اس جبر و قدر کی موجوں کا آپس میں گڈمڈ ہو جانا۔ اس ضمن میں اب چند باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں اس موضوع پر چونکہ قرآن مجید میں بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے، چاہے صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے ثواب ہے، جزا ہے، غلط راستہ اختیار کرے گا تو عذاب ہے، سزا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی مشیت، یوں سمجھیے کہ مشیت مطلقہ، اس کا فیصلہ وہی ہے کہ جو کرتا ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، فاعل مطلق وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے۔ تو یہ آیات ہیں۔ مولانا مودودی نے جو کتابچہ لکھا ہے، رسالہ کہیے، مسئلہ جبر و قدر پر بڑی تفصیل سے انہوں نے قدریہ کا مسلک اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، جبریہ کا مسلک اور جو آیات قرآن مجید کی ان کی رخ کی طرف جس کا اشارہ ہے اور وہ جبریہ کی طرف جو ہے استدلال جو ہے انہیں اس سے ملتا ہے، وہ ساری تفصیل دے دی ہے۔ میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ اس بحث کا آغاز ہو گیا تھا تابعین ہی کے دور میں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ان کا مزاج بالعموم فلسفیانہ نہیں تھا، خاص طور پر منطقی فلسفہ جو ہے، منطق کی بنیاد پر فلسفہ، بال کی کھال اتارنا، منطق جو ہے قرآن مجید کا بھی عام اسلوب منطقی نہیں ہے اور صحابہ کا انداز بھی منطقی نہیں تھا۔ نمبر دو یہ کہ ان کے طباع پر عمل کا، فعالیت کا غلبہ تھا، جو بات واضح ہو گئی ہے کر گزرو۔ باقی قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ بس جو اس سے اصل جو سبق ہے وہ لے لینا چاہیے، باقی زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اللہ کی عظیم حکمت تھی۔
تاریخ انسانی کا عظیم ترین معجزہ ہے جو رونما ہوا ہے. کل 20 برس میں عظیم انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے ضرورت ایک ایسی قوم کی تھی، کوئی ایسی ہی قوم جو ہے اس کا آلہ بن سکتی تھی، ذریعہ بن سکتی تھی، جس میں یہ منطقیانہ منہ شگافیوں کا مزاج ہی نہ ہو، ذوق ہی نہ ہو، بلکہ وہ ایک بات کو سمجھے، دل گواہی دے کہ حق ہے، فطری اسلوب، فطری استدلال، اس سے جو بات سمجھ میں آ گئی اب کر گزرے. ہرچہ باد آباد ماں کشتی دراب انداختے. ایک مضمون بڑا پیارا لکھا تھا چشتی صاحب نے اسی موضوع پر کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا، لہذا یہ بحثیں وہاں تھی نہیں. اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے یا خالق شر بھی ہے؟ اب اللہ کو اگر خالق خیر کہیں گے صرف تو پھر شر کہاں سے آ گیا؟ کوئی اور خالق ماننا پڑے گا. خالق شر بھی کہیں تو یہ گستاخی ہے، سوء ادب ہے اللہ کی جناب میں. تقریباً 1.5 صدی پیشتر ہمارے ہاں اس ہندوستان میں بڑے بڑے مسائل ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے، چونکہ آج ابتدا میں بھی ذکر میں نے کیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو مولانا فضل حق خیر آبادی یہ ایک دوسرا مکتبہ فکر تھا. یہ فلسفی تھے بنیادی طور پر، منطقی اور فلسفی. خیر آباد کا مکتبہ فکر مشہور ہے. ان کے مابین بحثیں چلی ہیں اور بڑے عجیب مسائل تھے. امکان کذب ایک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اب کہیے کیا کہیں گے؟ کہیے جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو یہ اللہ کی جناب میں گستاخی ہو گئی. کہیں قادر نہیں ہے تو قدرت محدود ہو گئی، جبکہ اس کی قدرت مطلق ہے. یہ بحثیں جو ہیں یہ بعد کے دور میں تو چلی ہیں، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کے ہاں آپ کو ان بحثوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ یہ کہ خاص طور پر جبر و قدر کے مسئلے میں تو روکا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو کچھ صحابہ تھے مسجد میں اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی آپس میں بحث کرتے ہوئے. بہرحال کوئی شاذ اکا دکے تو وہاں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کا مزاج اس طرح کا تھا، اور ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ سلمان فارسی ہو وہ کہ جو اس بحث میں لگے ہوئے، وہ تو ایرانی تھے، ان کا مزاج تو منطقی، معقولات کا معاملہ جو ہے ایرانی تو یوں سمجھیے ایرین ریسز جتنی بھی ہیں، آریائی نسلیں، ان کے رگ و پے میں منطق ہے اور فلسفہ ہے. یہ ان کا مزاج ہے، طبیعت ثانیہ ہے. تو بحث ہو رہی تھی جبر و قدر پر، تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. الہذا امرتم الہذا ارسلتم، کیا میں اس بحث کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ کیا تمہیں اس کام کا حکم ہوا ہے؟ روک دیا گیا ہے اس قسم کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہ ہو. لیکن یہ کہ آخر مسئلہ تو ہے، اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ قدر پر ایمان جو ہے، تقدیر پر ایمان، وہ تو آرٹیکلز آف فیتھ میں شامل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ حدیث جبرائیل میں ہے، وہ حدیث جسے کہ ام السنہ کہا گیا، احادیث کے جملہ ذخیرے میں جس کا مقام وہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن مجید میں، ام الکتاب ہے یہ، وہ ام السنہ ہے. اب جب وہ ایک ہمارے ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے تو ذہن انسانی تو ادھر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تعبیر تو اس کی ہونی چاہیے. بہرحال میں نے اس وقت جو واقعے کے طور پر بات بیان کی کہ دور صحابہ میں، دور نبوی میں، دور خلافت راشدہ میں، تو وہ جو عمل اور فعالیت اور جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے سعی و جہد، یہ اتنا پروسیس تیز تھا، اس کا مومنٹم اتنا زیادہ تھا کہ ان مسائل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. البتہ جیسے ہی دور صحابہ ختم ہوا اب تابعین کا دور آیا، اور تابعین جن سے ہم کلام تھے، جو ان کے شاگرد تھے، وہ تو گویا کہ تبع تابعین ہیں. تیسرا دور شروع ہو گیا. اس میں یہ مسئلہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں بہت اونچے مقام پر ہے، حضرت حسن بصری. اور ہمارے ہاں تصوف کے میدان میں بھی ان کا نام بہت لیا جاتا ہے. 3 سلاسل جو ہیں تصوف کے معروف سلاسل میں سے، وہ حضرت علی سے براہ راست پھر سلسلہ ان کا جڑتا ہے حضرت حسن بصری تک. ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نمبر 2 پر سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. حضرت حسن بصری کا جو مقام ہے، محدثین کو ایک بڑا قوی اعتراض ہے اس بات پر کہ
حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، پیدا تو ہو چکے تھے لیکن بڑے ہی ابھی اوائل عمر کا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت حسن بصری کے ایک جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن عطا الغزال، ذہین تھا، فطین تھا، اس نے ایک موقع پر یہ بحث شروع کر دی، اور حضرت حسن بصری نے جو بات کہی اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ درس چھوڑ گیا، تعلق منقطع ہو گیا۔ بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بصری سے کسی نے تو انہوں نے فرمایا اعتزل منا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اعتزال کے معنی علیحدہ ہو جانا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا راستہ اور ہے، اب ہمارا راستہ اور ہے۔ یہاں سے مسلک اعتزال شروع ہوا ہے۔ واصل بن عطا الغزال کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے فعل کا خود اختیار رکھتا ہے، قادر ہے، فعل کرتا بھی وہ خود ہے، اپنے فعل کا خالق بھی وہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے، فعل کا ارادہ بھی اس کا ہے، فعل عملاً بھی وہ کرتا ہے، لہذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا، اگر شر ہے تو عذاب کا اور سزا کا مستوجب ہے۔ اس سے اب آگے ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات اگر تھی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جزا و سزا ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے قدرت انسان کو دی ہے، اختیار دیا ہے۔ لیکن اب اگر اگلی بحث آ گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہے، تو دوسرا شخص جو ہے ابراہیم بن سیار النظام، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اللہ صرف خالق خیر ہے، خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گمراہی۔ اور پھر جب اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا، یہ اعتزال کی پھر انتہا ہے کہ یہ لفظ کہنا، یہ عقیدہ کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ کفر ہے۔ ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے، ایک دائرے کے اندر رہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ اہل علم کے درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے، لیکن جب شدت پیدا ہو جاتی، ایک منطقی انتہا تک ایک بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی، اور یہ کہ اب یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے برعکس جو ہے، اب ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا to every action there is an opposite and equal reaction. تھرڈ لا ہے غالباً یہ نیوٹن کے جو 3 بڑے بنیادی قوانین ہیں، اس کا ریئیکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا، یہ جہم بن صفوان جس سے کہ فرقہ جہمیہ ہمارے ہاں مشہور ہے، اس نے کہا انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار اسے حاصل نہیں، ارادہ بھی اس کا نہیں، فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے، انسان مجبور محض ہے۔ جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون طبیعی ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک آلہ بنایا ہوا ہے اپنا، کرتا ہے جو چاہتا ہے، خود کرتا ہے۔ وہ جو میر کا شعر آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا، یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ اجر و ثواب کیسے اور سزا کیسے، یہ بھی اللہ کا ہے، اللہ چاہے جو کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے سزا دے، یہ بھی جبر ہے اس کا۔ جیسے کہ سادہ سے الفاظ میں میں کہوں آپ کی بکری ہے، جب چاہے ذبح کریں کھا جائے، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ بکری آپ کی ہے تو اللہ کی ملکیت ہے، کل کائنات، انسان بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اختیار مطلق ہے، کسی کو جہنم میں ڈالے، کسی کو جنت میں ڈالے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے، اور جنت میں جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ بھی جبر محض ہے، اللہ کی مشیت مطلقہ، جو چاہے کرتا۔ یہ ہے دوسری انتہا جبریت کی۔ اب ظاہر بات ہے پھر جیسے کہ وہ فلسفہ ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، پھر سنتھیسس بھی ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کے متکلمین جن میں کہ بہت مشہور ہے امام ابو الحسن اشعری، اشاعرہ کا عقیدہ، ایک اور امام ماتریدی، ان کے بھی دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق ہے،
لیکن یہ کہ وہ مضمون یہ ہے کہ انسان کاسب ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے، البتہ یہ کہ خالق اعمال انسان نہیں، کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ معتدل مسلک ہے اہل سنت کا۔ باقی ایک بات میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایمانیات کا ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں ایمانیات کی بھی ایک تشریح دی ہے تاکہ تمام رفقا جو ہیں انہیں معلوم ہو۔ بعض دوسری دینی تحریکوں میں بھی وہ بحث جہاں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضے کیا ہیں، مقتضیات کیا ہیں، ان پر تو تفصیلی بحث ہوئی ہے اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، اس میں کچھ اضافے کیے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جو چند جملے میں نے لکھے تھے، اب یہ آج سے یوں سمجھیے کہ کوئی 15-16 برس قبل کی تحریر ہے، بعض علماء کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی اس کی تصویب بھی کی اور تحسین بھی فرمائی۔ تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے، لہذا جہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کو بھلا لگے خواہ برا، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے۔ آپ جو چاہے کر گزرے تو مشیت مطلقہ اللہ کی کہاں رہی؟ وہ جو کہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو احاطہ کیے ہوئے۔ مزید برآں وہ عالم ما کانا و ما یکون بھی ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، ماضی حال مستقبل سب کو محیط ہے۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں ہے۔ اسے معلوم ہے کیا ہوگا، اس کے معلوم اسے علم ہے کہ میں کل کیا کروں گا۔ دیکھیے قدریہ جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، چنانچہ اہل تشیع کا اور بعض معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، اہل تشیع نے تو اس کو باقاعدہ اپنے عقائد کی جو ہے بنیادی فہرست میں شامل کیا۔ ایک یہ کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، لیکن اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، اس کی مشیت مطلق ہے، کوئی شے اس کے اختیار مطلق کو لمٹ کرنے والی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے اہل تشیع کے ہاں، اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے، اور بدا سے مراد کیا ہے؟ کوئی شے جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ کے علم میں آئی۔ اور بدقسمتی سے علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا ہے کہ فیوچر از این اوپن پاسبلٹی، امکان مطلق ہے، اور اللہ کا جو علم قدیم ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے ایک خطبے کے اندر اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ہے۔ بہرحال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ ہے جملہ اصل میں کہ جس کو سمجھنا چاہیے، اور اسے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے۔ آخری جملہ بھی پڑھ لیجئے پھر میں اسے واضح کروں گا۔ گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، قدرت مطلقہ، علم مطلق، ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر ہے۔ اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی کھلونا رکھ دیتے ہیں، آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراً لپکے گا، اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیے
کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس کھلے ہونے کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اپنا رجحان ہے۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھ دیجئے۔ ایک ہے علم، پری نالج، پہلے سے کسی شے کا علم ہونا، ایک ہے پری ڈیٹرمینیشن، جبر محض۔ ان دونوں کو علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ باقی بحث و تمہیز کا موضوع بنائیں گے تو الجھ جائیں گے، لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے ایک لازمی جز کی حیثیت سے ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس پر وہ مطمئن ہو۔ پری نالج ہے اللہ کا، اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ آپ کریں گے، جو کچھ کوئی اور کرے گا، اس کے علم میں ہے۔ لیکن علم، پری نالج، پہلے سے علم ہونا، جبر کو یعنی پری ڈیٹرمینیشن کو لازم نہیں، مستلزم نہیں ہے، یہ لازمی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وہ علم، پری نالج، غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو پھر اس درجے میں انٹرپریٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے، یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے۔ بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے معلوم رکھنا چاہیے۔ البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں، میں نے یہ جملہ لکھا بھی تھا، انسان جتنا جاہل و غافل اور محجوب عن الحقائق اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا، حیاتیات کے علم سے بھی، اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا۔ میں، میرا ارادہ، میرا فیصلہ، میری مرضی، میری مشیت، میری پسند، میری ناپسند، یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے، میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ، میرا رجحان، جتنا یہ قوی ہے، انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے، غافل و جاہل ہے، حیوانی سطح پر ہے۔ جتنا جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا، جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے، چاہے وہ حیاتیات کی ہو، چاہے نفسیات کی ہو، جتنا بھی انسان کے اندر دروبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں، کوئی دھوکہ کھا رہا ہوں، اتنا میرے پاس اختیار ہے نہیں۔ تدریجاً یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے جبریت کی طرف۔ اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے، بڑی پیاری تعبیر ہے۔ وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا، وہ تو بہرحال ایک ہی، بالکل ایک حقیقت کی طرف، وہ جبر بحث، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں تو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا، یہ تو جبر محض ہے۔ لیکن بہت خوبصورت جامہ پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے۔ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ ایک سانچہ تو اختیار کا ہے اوپر، تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری مرضی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری پسند ہے، میری یافت ہے، میرا علم یہاں تک پہنچا ہے، میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ تو فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ اسی کے قریب کا ایک شعر ہے، چونکہ یہ شعر اور فلسفہ ان دونوں کا جو بلند سطح ہے، ان کا یہ اہم موضوع ہے۔ اور اس کے ڈانڈے پھر میں آج عرض کر دوں، جیسا شروع میں عرض کیا تھا، یہ فلسفہ وجود، ماہیت وجود، وجود مطلق، وجود قدیم، وجود حادث، وجود مطلق، وجود محدود، واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود، دو میں سے ایک کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی، کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے ایک فرق کے کوئی فرق ہی نہیں، ایک ہی بات ہے۔ جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہم اللہ، دونوں کا مفاد، دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی۔ بہرحال یہ دونوں مسائل جو ہیں فلسفیانہ مسائل ہیں، باہم گتھے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادہ سا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا،
اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے، اس کے اعتبار سے ہر شے کے اندر خودی کا ایک احساس ہے، اور یہ بڑا سرور انگیز احساس ہے۔ میں میری پسند، میرا فیصلہ، میرا اختیار، میرا اکتساب۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ ہے یہ فریب پہم۔ یہ میں ابھی دوسری بات، انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جتنا آپ غور کریں، اب آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے، جینز کا تصور، ہماری شخصیت، ہماری حیت، ہماری شکل، ہمارا رنگ، ہمارا روپ، ہمارے یہ نقش و نگار، ہم یہ سب کچھ، اور جس طرح یہ ظاہری شے انہی جینز کے اندر ہے، ویسے ہی ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہمارے میلانات، ہمارے رجحانات، سب کے سب انہی جینز کے اندر موجود ہیں۔ اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجینئرنگ کے دور میں جا رہی ہے۔ اب انسان جو ہے جینز کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے، اس لیے کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرب کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت، نیا امتزاج پیدا کر کے نئے اپنی پسند کے انسان بنا سکے۔ یہ وہی دجالیت کا فتنہ ہے جو اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قواعد فطریہ ہیں اور قدرتی جتنے یہ فورسز ہیں، یہ انسان کا اختیار اور اقتدار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے۔ اب جینیٹکس نے تو آ کر ایسا اس معاملے کو، جیسے میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسانی شخصیت کیا ہے، یہ حاصل ضرب ہے انسان کے وراثتی موروثی اثرات اور ماحول کے اثرات۔ ایک تو سانچہ ہے جو قرآن نے اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے درس میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل سے بنا ہے، کوئی صورت گری کرنے والی، شکل دینے والی، جیسے کہ آپ مولڈ ایک بنا لیتے ہیں، اب اس کے اندر آپ جو ہے پگھلا ہوا جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، لوہا ہو یا جو بھی کچھ ہو، وہ شکل تو لامحالہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی، پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پاٹن بن گیا ہے، پاٹن بناؤ، پہلے پاٹن بنے گا، پھر اس کے مطابق چیز ڈھلتی چلی جائے گی۔ یہ ہے شاکلہ۔ یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں ہم، ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے، ہماری صورت بنائی ہے، جیسی صورت ظاہری بنائی ہے ویسے ہی اندر کے میلانات بھی بنائے ہیں۔ تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروثی ہے، والدین سے۔ والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی، اب تو آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں 100ویں پیڑھی کا کوئی جو ہے وہ جین وہ آج مجھ میں آ گیا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف والدین سے ہی آ رہا ہے، یہ جینز تو چلے آ رہے ہیں، بڑے قدیم چلے آ رہے ہیں۔ اور نہ معلوم جو بھی، چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد، جو پھر میں نے درس دیا تھا جنین، علم الجنین کے بعض پہلو، کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے مرد کی، کروڑوں اس میں جرثومے ہیں، اس میں سے کون سا جرثومہ جو ہے وہ بیضۃ الانثیٰ جو ہے اس کو فرٹیلائز کرے گا، کیا پتہ کس کے اختیار میں ہے، اس میں کس کے جینز آ گئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کا شاکلہ جو ہے اس کو فارم دینے والی شے وہ ہمارے جینز ہیں۔ نمبر دو، جس ماحول میں انسان رہتا ہے، اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، قل کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ تو فطرت اسلام لے کر آتا ہے دنیا میں، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے، ماحول کا اثر ہوتا۔ تو میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اینڈ دی انوائرنمنٹل فیکٹرز، ماحول کے اثرات اور جو بھی موروثی اثرات ہیں، ان دونوں کے مجموعے سے انسانی، یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ، حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت جبر محض کی تک پہنچا رہا ہے۔ تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے، عقل، فہم، فکر، سوچ، درون بینی، حیاتیات، جینیٹکس، معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فاعل ہیں، مختار ہیں، جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارا چوائس ہے، ہمارا جو ہے فیصلہ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فریب پہم ہے، وہ دھوکہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل
سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ لیکن میں نے ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سب کے باوصف یقیناً کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ نقطہ ہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ دائرہ جو ہے سکڑتا چلا جاتا ہے اختیار کا، جتنے ہم غافل و جاہل ہوں گے ہم اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے، اور فیصلہ اپنا کرنا اس کا ہمارے اندر ایک سرور ہوگا اپنی خودی کا اور اپنے فیصلے کا اور اپنے چوائس کا۔ جتنی جتنی فکر کی گہرائی، سوچ، مشاہدہ، دروں بینی، پھر یہ سائنسز، ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی، چاہے بڑا ہی مائنیوٹ ایکسپیکٹ ہے، لیکن ہے ایک اختیار جو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ کہ ہر فعل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے، کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ، یہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ کوئی شخص کتنی لیمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا ہے، کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شر کے کتنے تھے، اللہ جانتا۔ کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پریولیج تھا، اللہ جانتا۔ پھر کس کو کتنا ماحول اچھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا، اللہ جانتا ہے۔ ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے جو کار فرما ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر خیر نظر نہ آ رہا ہو، شر کا پڑا غالب نظر آئے، لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے، جو سٹرگل کر رہا ہے، جتنی محنت اس نے کی ہے، کتنا پابند تھا وہ، کتنا پاب جولا تھا، کتنی اس کے اندر لیمیٹیشنز تھی، اس میں کتنی اس نے یافت کی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا وہ فیصلہ کرے گا، وہ حساب کرے گا، کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں۔ اس لیے کہ یہ شے جو ہے اگر یہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ جزا و سزا، جنت و دوزخ، انسان کا مقام، یہ پھر بالکل ہی ایک غیر منطقی، غیر معقول بات نظر آتی ہے۔ جبر محض یہ دین کے اس پورے صغرا کبرا کو باطل کر دیتا ہے۔ قدرت محضہ وہ ہمارے مشاہدے اور ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے خلاف ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک امتزاج ہے جبر و قدر کا، ہمیں ایک اختیار بھی دیا ہے، چوائس بھی دیا گیا ہے، لیکن بہت کم ہے، اور زیادہ پلڑا ہمارے اوپر، زیادہ غلبہ جبر کا ہے، ان فیکٹرز کا ہے کہ جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ میں جن جینز کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں وہ میرا چوائس نہیں تھے، میں جس گھر میں پیدا کیا گیا وہ میرا چوائس نہیں تھا۔ کسی کی آنکھ کھلی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں، اور کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے جلال الدین اکبر کے محل میں، ظاہر بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پیدا ہوتے ہی کیا اثرات اس کے اوپر پڑنے شروع ہوئے، اور دوسری طرف کتنے برعکس جو ہیں، چاہے سمجھا یہ جائے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اکبر کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو اصل خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی چوائس پر نہیں ہیں، کسی کے فیصلے پر نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، لیکن یہ کہ یہ مسائل چونکہ ہیں اتنے ہی پیچیدہ، لہذا قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کہنے کی گنجائش تو ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی شخص واقعتاً حقیقت کو جاننا چاہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے اس پر کہ ایک طرف اللہ کی صفت قدرت مطلقہ کو سامنے رکھے، ہماری ہر مشیت، ہمارا ہر ارادہ تابع ہے اذن رب کے، کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے کی اگر اللہ نہ چاہے۔ ہم پتہ تک نہیں ہلا سکتے، اپنی انگلی نہیں ہلا سکتے، ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اس کی قدرت مطلقہ جو ہے محیط ہے اللہ کی ہم پر اور ہمارے تمام افعال و اعمال پر۔ دوسری طرف اللہ کا علم کامل ہے، اسے بدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے، اسے ہمیشہ سے معلوم ہے کہ وہ کس وقت کیا ہونا ہے، اس کا علم جو ہے کسی اعتبار سے اس میں کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ علم کامل جبر کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اختیار جس درجے میں بھی رکھا ہے وہ ہے، اور وہ انسان خود ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں سزا و جزا کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ اب آخری آیت پر آئیے، یدخل من یشاء فی رحمتہ۔ اب یہاں پھر دیکھیے چونکہ دو آیتیں آئی تھیں جو قدرت کی طرف، انسان کے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اما شاکرا و اما کفورا شروع میں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اس مقام پر۔
دو ہی آیتیں اب آ رہی ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ علیم کا لفظ تو یہاں آئی گیا، جو میں نے عرض کیا ہے کہ تقدیر کے عقیدے کا اصل تعلق جو ہے اللہ کے علم سے، اللہ کا علم کامل ہے، اور علم کامل ہی نہیں، علم قدیم جو ہمیشہ سے۔ وہ حکیم بھی ہے، اس نے حکمت کے تحت انسان کو ایک، چاہے وہ ذرہ ہی ہے، بعض اوقات اصل فیصلہ کن ہے وہ ذرہ ہوتا ہے، ایٹمک قوت جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، چاہے وہ ذرہ ہی ہے، چاہے ہمارے اوپر جبر کے پردے بہت دبیز ہیں، لیکن ان پردوں کے اندر کہیں ایک ذرہ اختیار اور اقتدار کا ہے، وہ فیصلہ ہمیں اللہ نے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو فرمایا وہ علیم اور حکیم ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر بنایا ہے۔ لیکن دوسری آیت میں پھر یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اس کا وہ پھر وہ فری چوائس ہے، جس کو چاہے چن لے۔ کوئی شخص ایمان بھی نہیں لا سکتا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ کوئی خیر آپ سے وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی تیسیر اور توفیق نہ ہو۔ لہذا اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے، جس نے خیر کا ارادہ کیا، اللہ اس کو اس خیر کی توفیق دیتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ سورہ صف کے پہلے رکوع میں ایک مقام ہے اس نوعیت کا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب وہ ٹیڑے ہوئے، کج ہوئے، اللہ نے ان کے دل بھی کج کر دیے۔ خیر کا میدان آپ نے فیصلہ کر لیا، بھائی ایک فیصلہ کرنے ہی کی تو بات ہے نا، وہ ڈنڈی ذرا سی ادھر کو ٹلٹ ہونے والی بات ہے، جس سے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان میں ایمان ہے کہ نہیں ہے ذرا سی جنبش۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ذرا سی جنبش بتا رہی ہے اس میں ایمان نہیں، یا تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، یا اللہ کے حضور میں دوبارہ حاضری کا اسے یقین نہیں، ورنہ یہ ڈنڈی جو ہے حرکت اس طرح کرتی نہ۔ تو وہ جو بڑی ہی حقیر سی حرکت ہے انسان کے اپنے اندر باطن میں، جو نقطہ ہے اس کے اختیار کا، چاہے وہ مائنیوٹ اسپیک ہے، اسی سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا، اللہ کی تیسیر ہوتی ہے، جو سورۃ اللیل میں ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہ اس کی توفیق اور تیسیر ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس ٹکڑے کا جوڑ بھی مل گیا آیت نمبر 4 سے، اول و آخر اس کو کہتے ہیں العود الی البد۔ قرآن مجید کی بہت صورتوں میں یہ اسلوب ہے، جس مضمون سے صورت شروع ہوتی ہے، آخر میں بہت سی بحثیں مختلف گوشوں کے اندر پھیل کر پھر سکڑ اور سمٹ کر اسی نقطے پر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا پہلی 3-4 آیتیں بہت اہم، اور آخری یہ آیات جو ہیں، دوسرا رکوع تو پورا کا پورا بڑا حکمت اور فلسفے کے بڑے اہم اور غامض مسائل جو ہیں ان سے بحث کر رہا ہے۔ وہاں پر بھی فرمایا تھا چوتھی آیت میں، اگرچہ اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے برابر رہے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑی لمبی لمبی زنجیریں بھی ہیں جن میں جکڑے جائیں گے، طوق بھی ہیں، اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ بھی۔ اس آیت میں بھی وہی فرمایا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لہم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ یہاں ایک بحث ہے لغوی یا نحوی کہیے کہ ظالمون نہیں کہا، ظالمین کہا، کیوں؟ اصول یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اگر ظالمون ہوتا، رفع میں ہوتا یہ، تو جملہ اسمیہ بن جاتا، اور جملہ اسمیہ کا عطف جو ہے جملہ فعلیہ پر، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جملہ فعلیہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اس کا عطف ہوا ہے تو یہاں پر ایک فعل ہی کو محذوف ماننا پڑے گا، یدخل من یشاء فی رحمتہ ویعذب من یشاء وعد لہم عذابا الیما، ویعذب الظالمین، اور وہ ظالموں کو عذاب دے گا۔ اس کے بعد چاہے حرف عطف لے آئیے، وعد لہم عذابا الیما،
اور چاہے اسم موصولہ لے آئیے وَيُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ عذاب دے گا اور سزا دے گا ظالموں کو، اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے بڑا دردناک عذاب۔ بہرحال جس قدر بھی مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا جو ایک درمیانی اور متوسط اور معتدل جو موقف ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ باقی یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے، جیسے وہ فلسفہ وجود مشکل، ویسے ہی یہ جبر و قدر کا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ اس میں انسان اگر بعض آیات کو لے کر منطقی نتیجے نکالنا شروع کرے تو پھر وہ ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی بھی نفی ہو جائے گی، قدرت مطلقہ کی بھی نفی ہو جائے گی۔ دوسری آیات کو لے کر اس کی کڑیاں جوڑتا ہوا منطقی انتہا تک لے جائے تو جبر محض ہوگا، گویا کہ انسان کو سرے سے کوئی اختیار نہیں۔ حقیقت جو ہے اس کے بین بین ہے، اگرچہ جبر کا پلڑا بہت بھاری ہے، وہ جو ہمارا اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ بہت محدود ہے، بہت تھوڑا اللہ جانتا ہے، اور اسی کے حساب سے اور اسی کے تمام فیکٹرز کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ حساب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حساب وہاں ہونا انڈیویجولز کا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر فرد ہوگا، اس کا شاکلہ کیا تھا، وہ کس جینز کے ساتھ گیا تھا دنیا میں، کیا ماحول اسے میسر آیا، پھر اس نے اس میں کیا کیا، اس کا رجحان جو ہے آیا وہ شر ہی کی طرف اس کا رجحان بھی تھا تو وہ ظلمات بعضها فوق بعض، اس کے جینز میں بھی تھا، اس کے ماحول میں بھی تھا، پھر اس کا اپنا فیصلہ بھی یہی ہوا، پھر تو ٹھیک ہے بکٹر دوڑتا چلا گیا وہ شر کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر رجحان خیر کا تھا، اس نے خیر کی کوشش کی ہے، اپنی جینز کے خلاف سٹرگل کی ہے، اپنے ماحول کے خلاف سٹرگل کی ہے، کتنا پہنچ پایا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کے حساب سے اس کا اجر و ثواب ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔